بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رجب المرجب اور 10 نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج آپ نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، اور آپ نے اس میں زمین سے آسمانوں کی طرف اور عرش معلیٰ اور جنت اور جہنم ان تمام مناظر کو دیکھا تھا۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ واقعہ اکثر آپ نے علماء کرام سے سن رکھا ہے، تو اس میں چند نکات جو ہے وہ میں گوش گزار کروں گا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسریٰ بعبدہ، اس میں اسریٰ برسول ہی لفظ استعمال نہیں کیا، عبد کا بندے کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف آتا ہے، اور جو بندہ جو ہوتا ہے وہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بندوں سے اللہ کی طرف سفر کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ عبد کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر روح مع الجسد، یعنی آپ نے یہ بیداری میں کیا تھا، نہ کہ خواب اور نیند میں کیا تھا۔ اگر آپ نے خواب میں یہ سفر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسریٰ بروح عبدہ لفظ استعمال کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس طرح استعمال کیا اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو۔ تیسرا نقطہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے واقع معراج کیا تو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، تو مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو امامت کرائی۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں 7 صفیں تھیں، جس میں 3 صفیں رسولوں کی تھیں اور باقی اس میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے۔ تو یہاں انبیاء کی امامت کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ جس طرح یہاں پہ آپ نے انبیاء کی امامت کی، امامت کا شرف عطا کیا، تو کل قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پر شفاعت کا، امامت کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ مقام محمود پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقع معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی۔ ایک یہ کہ آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ بقرہ کی وہ آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیات آپ کو بطور گفٹ عطا کی۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ جو شخص شرک نہ کرے تو اس کے علاوہ میں اس شخص کو، میں آپ کی امت کے اس شخص کو، ان لوگوں کو بخش دوں گا، یعنی بخشش کا فیصلہ فرما دوں گا۔ اس لیے ایک اور بات جو نقطے کی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج کا سفر شروع کیا تو آپ براق پر سوار تھے، اور براق پر سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سفر جو طے کیا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جو مسافت ہے وہ 500 سال ہے۔ اسی طرح دوسرا تو 7 آسمان 35 سال کا سفر آپ نے، قرآن کہتا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ لیلا نکرہ ہے، قلیل مدت میں، تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا لمبا چوڑا سفر کرایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ، جیسا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کنڈی ہل رہی تھی، اور اسی طرح جو بستر جو تھا وہ گرم تھا، اور پانی اسی طرح جو ہے موجود تھا۔ تو جو چیزیں ریلیٹڈ تھیں اس سفر کے ساتھ تو وہ تو حرکت میں رہیں، لیکن باقی جو چیزیں تھیں وہ متحرک نہیں تھیں، وہ ساکن ہو گئی۔ اس کی مثال علماء اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپوز آپ کو روح مبارک مراد لے لیتے ہیں، اور کائنات کو
جسم جو ہے وہ شمار کر لیتے ہیں۔ تو جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ جو جسم ہوتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا تھا وہی موجود نہیں ہے، تو ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ساکن کر دیا، ٹھہرا دیا۔ اور جب آپ دوبارہ واپس آئے، جیسے روح جسم میں دوبارہ واپس آتی ہے تو وہ جسم حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس آئے تو وہ کائنات کا نظام دوبارہ چلنے لگ گیا۔ یہ آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کے صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو واقعہ معراج جس دن ہوا، یعنی آج 27 رجب المرجب، تو اس میں جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سمندر کے جا کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس واقعہ معراج کے جو سفر ہے اور اس میں جو واقعات جو رونما ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اتنے قریب ہو گئے، تو یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کو ہم پڑھیں اور اس سے ہم جو واقعات ہوئے ہیں، سبق آموز واقعات ہیں، نصیحتیں ہیں، اس پہ ہم عمل پیرا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق